آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بابر اعظم ایسٹ ہیں یا لائبلٹی. T20 کرکٹ کی یہ بات ہے اور بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے. اس وقت ہر کوئی ایکس کرکٹر، کرکٹ اینالسٹ، ہر بندہ یہی تجزیہ کر رہا ہے. تو آپ ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ دیجئے بابر اعظم کی T20 میں آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم مزید کوشچنس کریں گے. جی آج کل بابر اعظم میں بہت تنقید چل رہی ہے کہ ان کی نہ ایوریج صحیح ہے T20 کے اندر، نہ اسٹرائک ریٹ صحیح ہے، وہ ایک لائبلٹی بن چکے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. اس وقت وہ اپنی ون آف دا لوئسٹ فارم کے اندر ہیں، اور T20 کے اندر تو آپ کو ویسے ہی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ٹائم لے کے کھیلیں اور اپنے آپ کو سیٹل کریں. آپ پہلے انڈر کانفیڈنٹ ہیں، اور اوپر سے اگر آپ انڈر کانفیڈنٹ آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ سیٹل ہونے کے لیے پچ کے اوپر. اب T20 کی وہ گیم نہیں رہے گی کہ آپ ادھر آ کے اسموتھلی سیٹل ہو. اب بایو میکینکس کی گیم ہے، آپ نے چھکے مارنے ہی مارنے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور بابر اعظم اس ٹائم پوری طرح فیل ہو رہے ہیں، ٹیم کے اوپر لائبلٹی بنے ہوئے ہیں. ان کو کچھ بہت جلد کرنا ہوگا، یا تو اپنی ٹیکنیک چینج کرنی ہوگی، یا پھر T20 کو الوداع کہہ دیں تو وہ بھی بہتر ہے. رضوان کو تو پھر بھی میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ شاید دے دوں. اس کی وجہ صرف یہ کہ چلو ایک وکٹ کیپر بیٹسمین ہے، وکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہے. اور ہاں وہ سلو ہے، لیکن اس کو بھی اپنے اوپر کافی کچھ کام کرنا ہے. ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہ کچھ اسکور کر کے دے رہا ہے. لیکن فرسٹ اننگز میں جس طرح اس نے کھیلا فرسٹ میچ کے اندر، وہ تو کافی ڈس اپوائنٹنگ تھا. اگر آپ شروع میں سیٹل ہو بھی گئے تو 20 بالیں لے لیں، آپ اپنے 50 کے اندر اپنے سیٹل ہونے بھی لے لیں گے تو اس طرح نہیں کام چلے گا. باقی ٹیم پہ پریشر آ جائے گا. اسکور کوئی بہت بڑا نہیں تھا، چیز کیا جا سکتا تھا. اگر اینڈ پہ بھی آپ صرف 10 رن شارٹ ہیں، اس کا مطلب آپ کی جو مڈل آرڈر کے اندر آپ کی اسٹریٹجی تھی وہ ورک نہیں کی، آپ بہت زیادہ سلو ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پوری ٹیم کو خمیازہ بھگتنا پڑا. رضوان کے پاس شارٹس ہیں، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ اسٹروک کے پلیئر ہیں، تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. بٹ میرے خیال سے رضوان کے پاس تو پھر بھی ابھی موقع ہے، کچھ نہ کچھ وہ پرفارم کر رہے ہیں، ٹیم پہ کپتان بھی ہیں، تو شاید ان کو ان کے ساتھ تھوڑا دیر تک اسٹک کرنا چاہیے جب تک حسیب اللہ جو ہے یا کوئی اور آپ کا آلٹرنیٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. ایکچولی اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس پلیئر پول جو ہے وہ بھی ابھی اس کیلیبر کا نہیں ہے جو ان کو آ کے ڈائریکٹلی ریپلیس کر لے. ان کو بھی ٹائم چاہیے، ان کو بھی گیم چاہیے تاکہ وہ اس کو آ کے ریپلیس کر سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی ایک کو ریپلیس کرنا ہو فوراً، تو میں کہوں گا بابر کو ریپلیس کریں، رضوان کو رکھیں، آہستہ آہستہ ساتھ پول ڈیولپ کریں T20 کے حساب سے، اور پھر اس کو آگے فیوچر میں لے کے چلیں. اگر ان دونوں کے اسٹرائک ریٹ پہ بہت بات ہوتی ہے، ایوریج تو بہت اچھی ہے، بابر کی 40 کے قریب ایوریج ہے. بابر اعظم کی ایوریج جو ہے وہ 50 پلس تھی، اب تو 39 پہ آ گئی ہوئی ہے، تو یہ بھی کنسرننگ سائن ہے. اگر آپ پچھلے 1-2 سال کی ایوریج، 2-3 سال کی ایوریج دیکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ اسٹرائک ریٹ سی ہے. جب نہ ایوریج ہو نہ اسٹرائک ریٹ ہو آپ کی 3 سال کے اندر، تو آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو وہی بات تھی کہ ان کے اسٹرائک ریٹ پر بات ہو رہی تھی کہ محمد رضوان کی جو بیٹنگ ایوریج ہے 47 ہے، 54 ہوتی تھی ایک زمانے میں، کم ہو گئی ہے. اسی طرح بابر اعظم کی بھی 50 کے قریب ایوریج تھی، 39 آ گئی. اسٹل ویری گڈ ایوریج ہے. بابر اعظم کے 4200 رنز ہیں T20 انٹرنیشنل میں، محمد رضوان کے 3400 رنز ہیں 95 میچز میں، بابر کے 127 میچز میں اتنے رنز ہیں. لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ بابر کا 129 ہے اور محمد رضوان کا 125 ہے. تو کیا یہ کنسرن نہیں ہے اسٹرائک ریٹ؟ مکس اینڈ میچ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے جو میں پرسنلی T20 گیم کو سمجھتا ہوں، وہ میرے خیال 60% میں اسٹرائک ریٹ کو ویٹیج دیتا ہوں، 40% ایوریج کو ویٹیج دیتا ہوں. اسٹرائک ریٹ کی T20 میں کیا اہمیت ہے؟ اسٹرائک ریٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اب گیم جو ہے کافی زیادہ ایوالو ہو چکی ہوئی ہے. 200 تو ہر میچ میں لگ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اسٹرائک ریٹ بھی 150 پلس کا چاہیے ہی ہوگا. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس وقت T20 کرکٹ میں. اب تو ون ڈے میں بھی بہت زیادہ، ٹیسٹ بھی بہت زیادہ تیز کھیلنا شروع ہو گئی ہے ٹیمیں. ان دونوں کھلاڑیوں کا، بابر اعظم اور محمد رضوان کا اسٹرائک ریٹ اتنا کم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ویسے پلیئر نہیں ہے ایکسپلوسیو. ان کی گراؤنڈ اسٹروک ہے، وہ ٹائم دیتے ہیں سیٹل ہونے کے اندر. جب وہ سیٹل ہو گئے ٹائم لیں گے، اس کے بعد اگر شارٹس ماریں گے بھی تو میکسیمم وہ 120-130 کا اسٹرائک ریٹ جا پائے گا، اس سے اوپر وہ کر بھی نہیں سکتے. کیا 2021 میں انڈیا کے خلاف 10 وکٹوں سے جو پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی گروپ میچ میں، کیا وہ پاکستان کو اس نے لانگ ٹرم میں فائدہ دیا یا نقصان دیا؟ لانگ ٹرم میں نقصان ہی دیا آپ کو. آپ اس کی وجہ سے کون سا ICC ٹرافی جیت گئے ہو، اس کے بعد آپ وہی اسی اپروچ جو آپ 2021 میں ایک چیز ابھی چل گئی، آپ اسی پہ لگے ہوئے ہو، جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، اور آپ میچز سے میچز ہار رہے ہیں. کیا بابر اعظم اور محمد رضوان کو T20 کھیلنا چاہیے؟ اگر کھیلنا چاہیے تو کس پوزیشن پہ کھیلنا چاہیے؟ بابر اعظم کا کرنٹ فارم میں تو T20 میں جگہ نہیں بنتی. رضوان اگر کھیل رہا تو اوپننگ ہی کھیلے گا. ان کے اوپننگ کے علاوہ کوئی اور سلاٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو مڈل آرڈر میں کھیلنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین ہیں ایوریج کے حوالے سے، تو ان کو اس سچویشن میں کھیلنا چاہیے جہاں کنڈیشن سب سے ٹف ہے، یعنی مڈل آرڈر. لیکن ایشو ان کے ساتھ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ مڈل آرڈر میں کھیلیں گے تو اسٹرائک ریٹ کیسے اپ کریں گے؟ یہ تو اینڈ کے اندر آپ کے اوپر لائبلٹی اور بن جائیں گے جب ایک دم اسکور رن تیز کرنے ہوں گے اور ان سے بگ شاٹس لگیں گی نہیں.
کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان ٹاپ 3 پہ ایکسپلوسو بیٹسمین کھلائے اور نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 پہ بابر رضوان مڈل آرڈر میں تو میں ہمیشہ مکس اینڈ میچ میں بلیو کرتا ہوں، ایک دو ایکسپلوسو ہوں، ایک بندہ اندر نارمل، اور میں دونوں کو تو ٹیم میں رکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت میں کوئی ایک ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آپ ٹاپ 3 میں کس کو دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے حسیب اللہ خان کو کچھ موقع دینے چاہیے کیونکہ ان کی لسٹ میں کافی اچھی ایوریج ہے اور اس پر کچھ بڑے شاٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ سائم ایوب کے ساتھ اوپننگ کریں، وہ اچھے ٹچ میں لگ رہے ہیں. سائم ایوب، حسیب اللہ ہے، فخر زمان آپ کے پاس ایک آپشن ہے. آپشن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائیں گے. عثمان خان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دبئی چھوڑ کر آئے، پی ایس ایل میں شاندار پرفارمنس، لیکن پاکستان کی جرسی پہننے کے بعد لگتا ہے وہ بیٹنگ کرنا بھول گئے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں گے ان کے اندر اس طرح کا کانفیڈینس انٹرنیشنل لیول میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آیا، جس کی جو کنسرننگ سائن ہے. بٹ ایٹ لیسٹ فی الحال وہ کچھ یہ جو اس سے پیچھے بھی پیکنگ آرڈر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، عرفان نیازی جیسے، پہلے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے میرے خیال سے عثمان سے پہلے. عمیر بن یوسف کو آپ کیا سمجھتے ہیں، موقع ملنے چاہیے؟ عمیر بن یوسف کو تو میں T20 کا پلیئر ہی نہیں سمجھتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کیسے ٹیم کے اندر آ گیا ہوا ہے. طیب طاہر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی T20 میں آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ طیب طاہر تھوڑے گٹسی ہیں، شارٹس وغیرہ ہیں ان کے پاس تھوڑی بہت، لیکن ان کی بھی ٹیکنیک کے اندر کچھ فلاس تو ہیں، لیکن امید ہے وہ اس کو اوور کم کریں گے. کھیلنا تو ان کو مڈل آرڈر میں پڑے گا کیونکہ اوپننگ میں جگہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی گیم کو تھوڑا ایوالو کریں اور مڈل آرڈر کے حساب سے لے کے چلیں. میں نے دیکھا ہے ٹیم کو لے کے چلنے کے اندر ان کی صلاحیت ہے. ڈومیسٹک میں کافی ایسا اچھا پرفارم کیا، کافی جگہوں پہ ٹیم کو لے کے چلیں اور فنش بھی کر کے دیا انہوں نے. اب اس کو بس انٹرنیشنل لیول پہ آگے کنورٹ کرنے. اتنے چانسز بھی نہیں دیے ان کو جو ہم ان کو کرٹیسائز کر سکیں. 2 یا 3 میچز میں ان کو چانسز ملے ہیں، لیکن جتنا زمبابوے میں تو کافی اچھا کھیلے تھے. لیکن کل تو جا کر آپ دیکھیں تو ایک پورا آپ کا مینٹل بلاکیج آ گیا تھا پوری ٹیم کے اندر. تو وہ تو پھر ان کو بھی ان کے اوپر بھی یہ رنگ چڑھا اور انہوں نے بھی 18 گیندوں میں صرف 18 ہی کیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ T20 کرکٹ میں پاکستان کو زیادہ آل راؤنڈرز کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو اسپیشلسٹ بیٹسمین؟ بالکل ایسی آل راؤنڈر ہونے چاہیے. آپ 4 سے 4 آپ جب 5 جینون بولرز کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کے پاس نہ آل راؤنڈر ہے، ساتھ پہ آپ کی ٹیل شروع ہو جاتی ہے، اور نہ اگر شروع میں اوپر جلدی وکٹیں گر جائیں گی تو پیچھے سے کس نے سنبھالنا ہے، یہ بھی کچھ نظر نہیں آتا. ایٹ لیسٹ آل راؤنڈرز ہونے چاہیے جہاں داد خان وغیرہ اس طرح کے لڑکوں کو موقع دیں تاکہ یہ 7-8 نمبر کی پوزیشن کو سنبھالیں. اور سیکنڈلی آل راؤنڈر آپ کو خود بنانے ہیں. آپ کے پاس کوئی اچھے آل راؤنڈر، بہت اچھے آل راؤنڈر آپ کے ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ کنسرننگ سائن ہے، آپ کو آل راؤنڈر بنانے ہیں. فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر مل جائے گا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لاسٹ کوسچن، بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ ایسٹ ہیں یا لائبلٹی ہیں T20 میں؟ اور جو بابر اعظم ہے میرے خیال سے وہ تو اس وقت لائبلٹی ہے بہت بڑی، اور جو رضوان ہے ان کو میں کہوں گا ابھی وہ 50% لائبلٹی بن چکی ہیں، 50% ایسٹ ہیں.